میرے آقا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے، اور ذرا ان کے بارے میں ہم غور کر کے دیکھتے ہیں اور تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پاک ہے۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک ایسا مصور بھی تھا، ایک ایسا آرٹسٹ بھی تھا، ایک ایسا تصویر ساز بھی تھا جو لوگوں کے حلیوں کو سن کر کے ہو بہو تصویریں بنا دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگا رہا کرتی تھی، لوگ اس کے پاس آتے تھے، اپنے محبت کرنے والوں کی تصویریں بنوایا کرتے تھے، اپنے محبوباؤں کی تصویریں بنوایا کرتے تھے، اور وہ ہو بہو بلا دیکھے ان کی شکلوں کو صرف نقش و نگار کو سن کر کے اتار دیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مصور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس مصور کے پاس آپ پہنچے، جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا، حضور آپ کا کام میرے دولت کا خانے پر کیا ہے؟ آپ کس کی تصویر بنوانے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے تم لوگوں کے حلیوں کو سن کر کے ان کی ہو بہو تصویریں بنا دیا کرتے ہو، اور لوگ تم سے اپنے محبوباؤں کی تصویریں بنوایا کرتے ہیں اور اسے لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ میں بھی آج اپنے محبوب کی تصویر بنوانے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آج اپنے یار کی تصویر کشی کروانے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آج اپنے محبوب کی حلیے کو بتا کر کے تم سے تصویر بنوانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، حضور ذرا آپ حلیہ تو بیان کریں، میں آپ کے بیان کے مطابق آپ کے محبوب کی تصویر کو اتار دوں گا، آپ کے محبوب کی تصویر کو اس کاغذ کے ٹکڑے پر اتار کر رکھ دوں گا، اور ہو بہو آپ کا محبوب آپ کو کاغذ کے اندر نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ عشق و ادب کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو محبوب ہے اس کی جو پیشانی ہے وہ پیشانی مبارکہ چوڑی چوڑی ہے، ان کے اوپر جو بھویں ہیں وہ بھویں مبارکہ بالکل گھنی ہے، اور میرے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نظر آتے ہیں، میرے محبوب کا جو رخسار ہے اس رخسار کے اوپر انار کی سرخی نظر آتی ہے، میرے محبوب کا جو شکم ناز ہے وہ سینے ناز کے برابر نظر آتا ہے، میرے محبوب کی جو گردن پاک ہے وہ بالکل سراہی کی طرح نظر آتی ہے۔ ابھی آپ حلیہ بیان ہی کر رہے تھے، وہ مصور کہتا ہے، حضور ٹھہر جائے، حضور ٹھہر جائے، اس لیے کہ آپ جو حلیہ بیان کر رہے ہیں وہ تو میرا بھی محبوب ہے، اور میرے محبوب کا بھی حلیہ وہی ہے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے اس کی تصویر کو بنا کر کے گھر کے اندر رکھا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کی تصویر کو لا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ گھر کے اندر سے تصویر کو لے کر کے آؤ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے جب اتنا ارشاد فرمایا ہے، وہ مصور، وہ آرٹسٹ اٹھتا ہے، اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں سے قرآن مقدسہ لے کر کے واپس پلٹتا ہے، لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور کہتا ہے، حضور اگر آپ اپنے محبوب کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے محبوب کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اگر محبوب کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اگر آپ محبوب کے زلفوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اگر آپ محبوب کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ پڑھیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اگر آپ محبوب کی آنکھوں کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اگر آپ محبوب کے شکم ناز کو، آپ محبوب کے سینے ناز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس محبوب کے سینے ناز کو قرآن کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، وہ آرٹسٹ کہتا ہے، حضور جو محبوب کی تصویر ہے وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کے 300 پارے ہے، ان مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر ہے، اگر ان کو مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کے پاروں کے اندر تلاش کر لو، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا ہے تو قرآن کے پاروں کے اندر تلاش کر لو، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھ کر کے تم دیکھ لو۔ حضرت جنید بغدادی قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے محبوب کو اس قرآن کے اندر تلاش کر لیتے ہیں۔